اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھنے حضرات بھی. میرا محترم بھائی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اسلام جیسی عظیم الشان نعمت اللہ نے عطا فرمائی. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. ہمیں اس کا احساس آج نہیں ہو رہا ہے، لیکن جب یہ بولتی زبان رکے گی اور یہ دیکھتی آنکھیں بند ہوں گی اور ہم قبر کے گڑھے میں ہوں گے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی، کتنا بڑا انعام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ اس وقت احساس ہوگا، اور اس وقت احساس ہوگا کہ جب جہنم سے تمام ایمان والوں کو نکال لیا جائے گا، جس میں ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام ایمان والے جب نکل جائیں گے تو اس وقت کے بارے میں قرآن نے نقشہ کھینچا اور کہا: ربنا یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. نہ ماننے والے اللہ کے کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. اس وقت ہمیں اپنے ایمان کا احساس ہوگا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، اور اس وقت احساس ہوگا جب موت کو بھی موت آ جائے گی اور کہہ دیا جائے گا اہل جہنم ہمیشہ جہنم میں، اہل جنت ہمیشہ جنت میں. جنتیوں کو جنت سے نہیں نکلنا، جہنمیوں کو جہنم سے نہیں نکلنا. تو اس وقت اللہ کے نہ ماننے والے کیا کہیں گے؟ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اللہ کا نہ ماننے والا کہے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، میں مٹی ہو جاتا، یہاں مجھے حساب دینا نہ پڑتا اور یہاں پر مجھے ہمیشہ کی جہنم میں رہنا نہ پڑتا. اس وقت ہمیں پتہ چلے آج تو ہم اپنے ایمان کو ذرا ذرا سی باتوں پر بیچ رہے ہیں، ایمان کو لٹا لیتے ہیں،
چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت پتہ چلے گا ایمان کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ جس طریقے سے ایک بچہ باہر گیا، اس کو 3 ہیرے ملے، اب وہ یوں اچھالتا ہوا ہے، اسے پتا نہیں ہے ہیرے، وہ تو کچھ کی گولی اسے سمجھ رہے، اچھالتا آ رہا تھا، ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک اس کے مارا، آگے چلا، تھوڑی دیر کے بعد میں ایک پرندے کے اور مارا اس نے، ایک بچہ اچھالتا ہوا، جوہری نے دیکھ لیا، اس نے بلا بیٹے یہاں، جو سنان جوہری تھا اس نے بلا بیٹے یہاں، بلا بیٹے کتنے کا بیچو گے؟ کیا مطلب کہ آپ کے پاس ہیرا ہے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں، کتنے میں بیچو گے؟ اب وہ رونے لگا کہ روتے کیوں؟ قیمت بتاؤ، 5000 کا دوں گے، 10 کا دوں گے، 15 کا دوں گے؟ وہ جتنی قیمت بڑھا رہا ہے بچہ اتنی رو رہا ہے، تو اس نے آخری قیمت لگا دی جو اسے لگانا تھی، اور کہا اس سے زیادہ میں لے نہیں سکتا، اس سے زیادہ کہیں بکے تو بیچ لو جا کے۔ بچہ کہنے لگا میں اس میں نہیں رو رہا ہوں، کیا قیمت کم لگا رہے ہیں، میں اپنی حماقت پہ رو رہا ہوں کہ میرے پاس 3 تھے، 2 میں نے ضائع کر دیا، اگر آج 3 ہوتے تو میں کتنا بڑا مالدار آدمی ہو جاتا۔ اسے پتا نہیں تھا یہ ہیرا ہے۔ یہی حال میرا آپ کا ہے کہ اللہ نے ایمان کا ہیرا ہمیں دیا ہے، اسلام کا ہیرا اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں نہیں پتا کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، لیکن جب یہ آنکھ بند ہوگی، دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، بولتی زبان رک جائے گی، اور قبر میں پہنچیں گے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا، یا پھر اس وقت احساس ہوگا کہ جب جنت میں پہنچیں گے اور ادنا ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ کتنی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا اس جنتی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، جو قبیلہ جوہینہ کا ہے۔ جوہینہ نام ہے، قبیلہ جوہینہ کا، اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ جوہینہ نام کا آدمی ہوگا، قبیلہ جوہینہ کا ہوگا، سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بھئی مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، جب مانگ چکے گا اللہ کہے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں مانگا، کہ جہاں جو مانگا وہ دیا، اور دنیا کا 10 گنا اور دیا تجھے۔ جتنا کچھ دنیا میں ہے، جتنی بڑی دنیا ہے، اس سے 10 گنا ملے گا اس بندے کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ تو جو اپنے ایمان پر محنت کر لے، اپنے اسلام پر محنت کر لے، اپنے ایمان کو بچا لے، اللہ اس کو کتنی بڑی جنت دے گا، کتنی نعمتوں سے نوازے گا، کیا کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ اللہ بہت بندوں کو بے حساب دے گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر والوں کو اللہ بے حساب دے گا، کہ جو لوگ مفلس ہیں، قلاش ہیں، جو مجبور قسم کے لوگ، مسکین، فقیر، جن کے پاس پلے کچھ نہیں، نہ کھانے کو، نہ پہننے کو، نہ رہنے کو، اور نہ ان کی عزت ہے، نہ نام و نمود ہے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں، ہر ایک دھکے دیتا ہے، اور مجبور قسم کے لوگ ہیں، اور ان کی تمنائیں اور ان کی خواہشات اور ان کے دل کے جذبات دل ہی میں گھٹ کر کے رہ جاتے ہیں۔ وَحَاجَتُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، ان کی تمنائیں دل کے دل میں رہ جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے صبر والوں کو کتنا دے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب اللہ دے گا۔ یہ بس سمجھنا کہ دنیا میں بھی پریشان، وہاں بھی پریشان رہیں گے۔ یہاں اگر ہم پریشانی اٹھا رہے ہیں ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اللہ کو راضی کر کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر کے، اللہ وہاں وہ زندگی دے گا کہ یہ دنیا کی ساری کلفتیں، ساری مصیبتیں اور ساری بلائیں آپ جنت کے ایک گوتے میں بھول گئے۔
حدیث میں نا کہ دنیا کا سب سے پریشان حال بندہ اللہ اسے بلائے گا اور بلانے کے بعد فرشتوں سے کہے گا ویسے جنت میں ایک گوتا دو، ایک گوتا دیا جائے گا. پھر اللہ بلائے گا اسے، پوچھے گا دنیا میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مصیبتیں جھیلی، کیا کیا پریشانیاں بلائیں آفتیں آئیں. اللہ کیا پریشانی کیا ہوتی، مصیبت کیا ہوتی، آفت بلا کیا ہوتی ہے، میرے اوپر تو کبھی کوئی پریشانی نہیں. ماں رأیت دوسر قط، میں نے کوئی پریشانی دیکھی نہیں. جنت کے ایک گوتے میں 60 70 80 90 سال جو پریشانیاں آئی ہیں وہ سب کی سب ختم بھول جائے. اور پھر ایک اس بندے کو بلایا جائے گا انعم اہل دنیا، دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال، سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ عیش و عشرت کے نشو میں رہنے والا، جسے مصیبت پریشانی دیکھی نہ ہو، ہمیشہ موج مستی میں رہا ہو، ہر خواہش ہے تمنا اس نے پوری کی ہو، جو چاہا کھایا، جو چاہا پہنا، جیسے محل میں رہنا چاہا، دلی پہ رہنا چاہا رہا، اور جیسے چاہیے اپنی جنسی خواہش پوری کی، اس کو اللہ بلائے گا اور بلا کر کے فرمائے گا فرشتوں سے اس کو جہنم میں ایک گوتا دے دو. ایک گوتا جہنم میں دیا. پھر اللہ بلائے گا، پوچھے گا ہر رأیت نعیما قط، او بھائی بتا کبھی کوئی نعمت دیکھی، خوشحالی دیکھی، مزے دیکھے، عیش عشرت دیکھے، کچھ لذت آئی دنیا میں؟ اے اللہ لذت کس چیز کا نام، عیش عشرت کیا ہوتی ہے، آرام کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا، میں تو ہمیشہ مصیبت ہی میں سب بھول جائے گا ایک گوتے میں. اگر کوئی دنیا کے اندر بڑی مستی کی زندگی گزار رہا ہے، آپ دیکھ کے کبھی بھی للچاؤ نہیں. کیا پتا اگر اس نے اس دنیا کا حق ادا نہ کیا تو قیامت میں کیسی اس کی پکڑ ہو جائے. مجھے اگر اللہ نے نہیں دیا ہے، میں صبر کر رہا ہوں، اس صبر پر اللہ جنت میں مجھے کیا کچھ دے گا مجھے نہیں معلوم. اس لیے کوئی غریب اپنا دل چھوٹا نہ کرے اور کوئی مالدار اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. سنو حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، مالداروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے. کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے غریب جنت میں جائیں گے. مالدار حساب کتاب کے چکر میں پڑ گئے. 2 حساب کمایا تھا نا، خوب کمایا تھا، خوب موج مستی کی تھی، خوب لٹایا تھا، ہر جگہ تم نے آؤ لائن میں لگو. اور غریب کہے گا ہمارے پاس پہلے تھا ہی کا تو حساب نہیں، تھا ہی کا ہمارے پاس کچھ. اللہ کہے گا چل بھائی جا جنت میں. صبر والے جائیں گے جنت میں. حدیث میں آتا ہے لا یوضع لهم میزان ولا ینشر لهم دیوان. میزان عدل قائم نہیں ہوگی، ان کے لیے ترازو نہیں کھڑی کی جائے گی، اور نہ ہی ان کے اعمال نامے کو کھول کے دیکھا جائے گا. اللہ کہے گا جاؤ جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں. جب یہ جا رہے ہوں گے فرشتے روکیں گے، بھائی کہاں چلے، ٹکٹ دکھاؤ جنت کا. کہنے کے جانتے نہیں ہوں میں، کہا کون ہو تم؟ یہ صبر والے. اچھا جاؤ تم صبر والے ہو، دنیا میں مشقتیں اٹھائیے. وہاں بھی کیا ہے، استقبال ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تمہارا رہنا ٹھکانا بڑا اچھا ہے. فنعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین رہنا ہے تمہارا. اس لیے غریب اپنا دل چھوٹا نہ کرے، اپنے آپ کو یہ سمجھے میں کچھ نہیں ہوں، بس ایک کام کرے، اللہ کا حکم مان کے چلے، نبی کے طریقے پہ چلے، اپنی زندگی میں دین کو لائے، شریعت کو لائے، قرآن کو لائے. بس یہ کام اگر کر دیا، غریب کی کمائی عام طور سے حلال ہوتی. کیا ہوتی؟ رکشہ چلانے والا کیا حرام کمائے، کیا حرام کمائے؟ مزدوری کرنے والا کیا حرام کمائے؟ کسی کا نوکری کرنے والا کیا حرام کمائے گا؟ مزدور آدمی
کھڑا ہوگا اور کھڑے کھڑے سے کچھ بیچا ہوگا 200-400 روپئے بیچارے نے کمائے ہوں گے پورے دن میں. یہ اگر صرف فرض ادا کر لے واللہ ہم مولویوں سے آگے نکل جائیں گے. یہ اللہ کا ولی بن جائے گا. صرف فرض ادا کرے, نہ ادا کرے سنتوں کو, نہ ادا کرے اور دیگر کو, صرف فرض ادا کرنا ہے اور حلال کھا رہا ہے, اس دور کا ولی. اس لیے جو غریب ہے وہ اپنے آپ کو یوں نہ سمجھے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے, اللہ ان کا ہے. ٹوٹے دلوں میں کون رہتا ہے؟ حدیث قدسی ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم, جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں میں ان دلوں میں رہتا ہوں, جن کا کوئی نہیں ہوتا میں ان کا ہوتا ہوں. بس غریب اپنی زندگی کو سنوار لے, اپنی زندگی کو بنا لے, دیندارانہ زندگی شریعت کے مطابق. اللہ تبارک تعالیٰ جلد فیصلہ کرے گا, اسے جلد فیصلہ کرے گا. قیامت کے دن یہ دردراتے بھاگتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. فرائض ادا کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھو, چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں جنسی ہوں یا اسی طریقے سے کوئی اور گناہ ہو, کسی پر ظلم ہو, زیادتی ہو, ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اپنے خیر کے فیصلے کرے. مال کا ہونا یاد رکھو, مال کا ہونا کامیابی نہیں, نہ ہونا ناکامی نہیں, اور ہونا بھی ناکامی نہیں اور نہ ہونا بھی کامیابی نہیں. دونوں کا تعلق دین سے ہے. ایک آدمی کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, کھرب پتی ہے, لیکن دیندار ہے, یہ بھی جنتی ہے. ایک آدمی فقیر ہے, قلاش مفلس ہے, 2 پیسے اس کے پاس نہیں ہے, بے دین ہے, یہ جہنمی ہے. ایک آدمی مالدار ہے, بے دین ہے, جہنم میں جائے گا. دوسرا فقیر ہے, مفلس ہے, دیندار ہے, جنت میں جائے گا. اللہ کے یہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ دین ہے. دین ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں متقی سب سے زیادہ قابل احترام قابل عزت ہے. چاہے وہ جوتا گانٹھنے والا ہو, چاہے وہ روڈ پہ جھاڑو لگانے والا ہو, چاہے وہ ادنے سے ادنا کام کرنے والا ہو, لیکن اگر اس کی زندگی میں تقویٰ ہے, دین ہے, ایمان ہے اور شریعت ہے, اللہ کے نزدیک وہ قابل احترام. تو اپنی زندگیوں میں دین لانے کی کوشش کرو, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور خاص طور سے جو سب سے بڑا فرض ایمان لانے کے بعد نماز ہے, اس نماز کا اہتمام کرو. نماز چھوڑ کر جو اپنے آپ کو دیندار سمجھا ہے وہ پکا بے دین ہے. نماز چھوڑ کے دیندار نہیں ہو سکتا. اب تک چھوٹی, آج سے توبہ کرو, نماز نہیں چھوڑنا. آج سے سچے دل سے نیت کر لو کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے. مرد بھی نیت کرے, عورتیں بھی نیت کریں, ہمیں مسلح کو آباد کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. آج سے طے کرو, اور پچھلی نمازیں چھوٹ گئی ان کی ادا کرنے کی نیت کر لو. آج سے اللہ سے دوستی ہو جائے گی. اللہ سے کیا ہو جائے گی؟ آج سے دوستی ہو جائے گی, تعلق قائم ہو جائے گا, اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے نماز کا چھوڑنا در حقیقت اللہ کو ناراض کرنا ہے. اور نماز کی جو پابندی کرنے والا ہے, نماز کی پابندی کرنے والا ہے, ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ گناہوں سے رک کر کرے. قرآن کا اعلان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز آدمی کو بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے روک دیتی. جب آدمی 5 وقت اللہ کے گھر میں جائے گا, نہ معلوم کسی نیک بندے کی نظر پڑ گئے اس کا کام, نہ معلوم اللہ کی رحمتیں کس وقت نازل ہو رہی ہیں نمازیوں پر, اور یہ بھی ان میں موجود ہے, اللہ کی نظر پڑے گی, کام بن جائے گا. جب 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں بندہ حاضری دے گا, اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرے گی, اس کو محروم رکھا جائے, اس کو محروم رکھا جائے. 5 مرتبہ انٹری ہو رہی ہے اس کی, فرشتے لکھ رہے ہیں رجسٹر میں, بھائی 5 مرتبہ آ رہا ہے اللہ کے گھر میں, آ تو رہا ہے, سجدہ سو کر رہا ہے, جھک تو رہا ہے, ہاتھ اٹھا کے کبھی بھیک بھی مانگ رہا ہے. اللہ دیکھے گا میرا بندہ آیا
گناہ کر کے آیا ہے، کوئی جرم کر کے آیا ہے، لیکن آیا کس کے پاس میں جہاں معافی ملتی، آیا کس کے پاس میں جو معافی کا اعلان کر رہا، آیا کس کے پاس میں جس نے اعلان کیا ہے انی لغفار لمن تاب، میں بہت معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرنے والا ہو۔ لہذا اللہ کہے گا آجا، کیا ہے گناہ ٹھیک ہے آجا، میں معاف کروں گا۔ کسی نہ کسی دن اللہ کی نظر سیدھی ہوگی، کام بن جائے، کام بن جائیں گے۔ تو اس لیے طے کرو کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا، نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ نمازی آدمی شیطان کا منہ کالا کرتا ہے اور اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اور جب کسی کے دروازے کو بار بار کھٹکھٹایا جائے کبھی نہ کبھی تو کھول ہی دیا جائے۔ دنیا میں کیا کسی کے دروازے پہ ایک دن جائیں کھٹکھٹائیں نہیں کھولے گا، میرا دشمن آیا ہے، دوسرے دن جائیں کھٹکھٹائیں، آپ نے دیکھا چھجے سے دشمن آیا نہیں کھولوں گا، تیسرے دن آخر روزانہ آ رہا ہے، آپ بھی کہو گے چلو بھائی معاف کرو، روزانہ آ رہا ہے، کھولو دروازہ۔ اب دروازہ کھولا، اس نے معافی مانگی، بھائی صاحب اللہ کے لیے معاف کر دو، جو غلطی ہوئی ہے اب نہیں ہوگی، آپ معاف کر دیں گے۔ اللہ تو اللہ ہے، 100 کے قاتل کو جو معاف کر سکتا ہے، ہمیں کیوں نہیں معاف کر سکتا، ہمیں کیوں نہیں معاف کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ سے سچی توبہ کرو کہ ہمیں اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ ظاہری گناہ نہیں، باطنی گناہ نہیں، قرآن نے اعلان کیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو، جو گناہ ہو رہے ہیں ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نماز چھوڑنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ایک عورت آئی اور آ کر کہا موسیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہوا؟ کہ جی اولا تو مجھ سے زنا ہوا، میں نے میرے ساتھ ایک آدمی نے مکالمہ کیا میری مرضی سے، پھر مجھے حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا، میں نے اس بچے کو ذبح کر کے دفن کر دیا، ذبح کر کے دفن کر دیا تاکہ بدنامی نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دھتکار دیا، نکل یہاں سے، بھاگ یہاں سے، کہ تو نے جرم پر جرم، گناہ پر گناہ، غضب پہ غضب کیا تو نے، ایک تو منہ کالا، اس کے بعد میں بچہ، اور پھر بچے کو تم نے معصوم کو مار دیا، نکل یہاں سے، بھگا دیا۔ موسیٰ نے بھگایا، ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو بھگایا کہ جبرائیل جاؤ موسیٰ سے پوچھو جا کر اس عورت سے بڑا کوئی پاپی ہو سکتا ہے، اس عورت سے بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ جبرائیل نے آ کر کے پوچھا، اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ میرے کلیم بتاؤ اس عورت سے بڑا کوئی گنہگار ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے بڑا کون گنہگار ہوگا، اس سے بڑا کون مجرم ہوگا؟ معصوم کا قتل اور پھر بدکاری۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سے کہو بے نمازی اس سے بڑا مجرم ہے، بے نمازی اس سے بڑا مجرم ہے، جو مرد یا عورت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ ان سے بڑے مجرم، ان سے بڑے مجرم۔ تو نماز سب سے بڑا کیا ہے؟ جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا الجفا کل الجفا من سمع النداء فلم یجبہ، ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم، سب سے بڑا ظالم کون؟ آپ نے فرمایا جو مؤذن کی آواز سنے اور مسجد کو نہ جائے، یہ سب سے بڑا ظالم، یہ سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے جو اذان سنتا ہے اور پھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی تاش میں لگا، کوئی نشے میں لگا، اور کوئی باتوں میں لگا، کوئی ادھر گھوم رہا، کوئی ادھر گھوم رہا، کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، فرصت ہی نہیں، اللہ کا مرادی آواز لگا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، کیوں آئے نماز کو اللہ؟ حی علی الفلاح، ارے نماز میں کرنا بھی ہے، تم کامیابی ڈھونڈ رہے ہو نا، تمہیں کامیابی کی تلاش ہے، ہر ایک کو، غریب کو، مالدار کو، شہری کو، دیہاتی کو، پڑھے لکھے کو، جاہل کو، مرد کو، عورت کو، چھوٹے کو، بڑے کو، ہر ایک کو کائے کی تلاش ہے، کامیابی کی تلاش ہے، میں کامیاب بنوں، میں
مثال بنو. اللہ اعلان کرا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو. کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، تمہیں کامیابی ملے گی. اور یہ صرف اذان میں نہیں، قرآن میں اللہ اعلان کر رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں. کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے گھر سے کامیابی ملے گی، اللہ کے سامنے جھکنے سے کامیابی ملے گی. میرے بھائیوں، نوٹوں کی گڈیوں میں کامیابی نہیں ہے، موٹے گدوں پہ سونے میں کامیابی نہیں ہے، خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنے میں کامیابی نہیں ہے، اعلیٰ قسم کے مکانوں بلڈنگوں میں رہنے میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کا اعلان مسجد کے مناروں سے روزانہ ہو رہا ہے کہ تم مسجدیں آباد کرو، ہم تمہیں کامیاب کریں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بامراد کریں گے. ہم نے مسجدوں کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑا. ہم جب مسجدوں کو چھوڑیں گے، یاد رکھنا اللہ کے گھر سے روگردانی کریں گے، اللہ ہم سے چہرہ پھیر لے گا. اور جب اللہ چہرہ پھیر لیتا ہے، یاد رکھنا سارے اسباب ہوتے ہیں، سارے وسائل ہوتے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہوگا، لیکن جس کو کامیابی کہتے ہیں، جس کو عزت کہتے ہیں، وہ عزت نہیں مل سکتی، وہ عزت نہیں مل سکتی. آج دیکھو کیا نہیں ہمارے پاس، سب کچھ ہے، لیکن ہم کیا ہیں؟ دوسروں کے دست نگر ہیں، دوسروں کے کرم پر گویا ہم زندہ ہیں، جی رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے اللہ سے منہ موڑا، شریعت سے منہ موڑا، اللہ نے اپنی نگاہ پھیری، ہم رسوا ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے. اس لیے کامیابی اگر ڈھونڈ رہے ہو تو اللہ کے گھروں کی طرف اپنے رخ کرو. 100% مسلمان مرد گھر آ جائیں اللہ کے گھر میں، مسجد میں، اور ادھر جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ گھروں میں آزاد ہوتے ہی مصلی پر کھڑی ہو جائیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. پھر دیکھو اللہ چند مہینوں کے اندر قائم کر دے گا. اس لیے اپنی زندگیوں کو سنوارو. یہ زندگی خدا سے غافل ہو کر کے جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں ہے، وہ حیوانیت ہے، یاد رکھنا. وہ درندگی ہے، یاد رکھنا. وہ زندگی نہیں ہے جو مسلمان خدا کا باغی بن کر کے، نافرمان بن کر کے زندگی گزار رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے میں بھی کوئی کامیاب انسان ہوں. نہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شراب منہ سے لگا کے پی، اور کیا سمجھے آپ نشایا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں. مجھ سے بڑا ایک نشیڑی کیا کہنے لگا تو اس سے کہا کیوں پیتے ہو؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں، پینے کے بعد ایک پیر زمین پر، دوسرا آسمان پہ ہوتا ہے. دوسرا کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پہ ہوتا ہے. وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہوتا ہے. لیکن لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ زمین میں بھی نہیں، لیکن نالی کا کیڑا ہے وہ پڑا ہوا ہے، نالی کا پانی چاٹ رہا ہے، نالی کا پانی چاٹ رہا ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ پڑا ہوا ہے روڈ پر نالی کے پاس میں، اور کتا اس کے منہ کو صاف کرتا ہے. کتا کیا کرتا ہے؟ اس کے منہ کو صاف کر رہا ہوتا اپنی زبان سے. اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے شراب پینا، جوا کھیلنا ایک ایمان والے کا کام نہیں ہے، ایمان والے کا کام نہیں ہے. شراب جو پی رہا ہے اس کا نشہ اتر کے رہتا ہے. 3 نشے آدمی کو ہوتے ہیں، یاد رکھنا. کتنے نشے ہوتے ہیں؟ 3 نشے. طاقت کا نشہ، پیسے کا نشہ، اور آدمی کو مال، طاقت کا، پیسے کا اور عزت کا. یہ 3 نشے ہوتے ہیں. جب آدمی شراب پیتا ہے عزت بھی داؤ پہ رہتی ہے. اب کوئی عزت نہیں کرتا شرابی کی، اور پیسہ بھی ختم چند دنوں کے بعد میں. اور رہ گئی طاقت، تو یہ دکھتا تو موٹا ہے لیکن ایسے ہی ہے جیسے کسی نے غبارے میں پھونک مار دی، غبارے میں پھونک مار دی ہو. کوئی طاقت نہیں. ایک دھکا دو کئی کلابازیاں کھائے گا، ساری طاقت اس کی ختم، پھیپھڑے اس کے خراب ہو جاتے ہیں. تینوں کے تینوں نشے کیا ہوتے ہیں؟ اتر جاتے ہیں. تو شراب سے نشہ آتا نہیں ہے، شراب سے نشہ اتر جاتا ہے. اس لیے مسلمان شراب پی، ارے شراب پینا ہے اللہ کی محبت کی شراب پیو. شراب پینا ہے نماز کی محبت کی شراب پیو. شراب پینا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شراب پیو. یہ شراب وہ ہے
جو سارے نشے اس کے سامنے آدمی بھول جاتا ہے. اب کوئی نشہ اس نشے کے سامنے کارگر نہیں ہوتا, کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ نشہ ہے اصل, اس نشے کو اپنے اندر پیدا کرو. صحابہ میں جب یہ نشہ آیا تھا, اللہ کی محبت کا, نبی کی محبت کا, عبادت کی لذت کا نشہ جب صحابہ میں آیا تھا, تو وہ لوگ ساری دنیا کے نشے اتر گئے, سب نشے اتر گئے, اور اللہ نے وہ عزت دی, وہ مقام دیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی, آنکھیں لوگوں کی پھٹی رہ گئی. وہ ایسی بھی عزت ملتی ہے کہ آسمانوں سے سلام آئے, ایسی بھی عزت ملتی ہے لوگ نام سن کے تھر تھر کانپنے لگے, روکتے کھڑے ہو جائیں. ایسی بھی عزت ملتی ہے آسمانوں میں جن کے چرچے ہوں, ایسی بھی عزت ملتی ہے قرآن میں جن کے تذکرے اللہ کر رہا ہو. کہ جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیتا ہے, تو پھر اللہ اس کو عزت کی چوٹیوں میں پہنچاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, نماز کی پابندی کرو, نشے سے اپنے آپ کو کیا کرو, بچانے کی کوشش کرو, نشے کو چھوڑو. اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ میں جو جوا سٹا ہو رہا ہے, مسلمان آج مبتلا, شراب پیتا ہے کس لیے, اور سے مسلمان شراب پی رہے ہیں فیشن. کسی قوم کے وہ قوم کیسے ترقی کرے؟ جس قوم کے جوان نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, یاد رکھنا وہ قوم وقت سے پہلے ہی تباہ ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. جہاں جوئے اور سٹے ہوتے ہیں, یاد رکھنا وہ ان کا مال بہت جلدی ختم ہو جایا کرتا ہے. اس لیے یہ وہ گندی لتیں ہیں جن کو قرآن نے بھی منع کیا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے. اپنے آپ کو میرے بھائیوں اس سے بچانے کی کوشش کرو. اور ایک بات اور کہ اپنی یہاں حیا کا ماحول کہے گا, حیا کا ماحول قائم کرو, بے حیائی کو اپنے یہاں سے ختم کرو. اپنی ماں اور بہن اور بیٹی ان کی عزتوں کی حفاظت کرو, عزت کی حفاظت کرو. مسلمان بچی بے پردہ جائے, یہ مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے. مسلمان بہن بے پردہ نکلے, مسلمان کی حیا کے خلاف ہے. مسلمان ماں کے سر پر دوپٹہ نہ ہو, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ مسلمان ماں ہے کہ جس کے سر پر نبی نے دوپٹہ رکھا ہے, جس کے سر پر اللہ نے حیا کی چادر رکھی ہے. اور یہی بے حیا ہو جائے, یہی بے پردہ ہو جائے, اسی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور اس کو کوئی کسی طرح کی حیا اور غیرت ہی نہ ہو, یہی بازاروں میں گھومے, روڈ پر آئے, گھر کے باہر کھڑی رہے. نہیں, ہمیں حیا منع کرتی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں حیا کا سبب دیا ہے, اور آپ نے کیا فرمایا ہے, الحیاء خیر کلو, حیا سراسر خیر کی چیز ہے. اور آپ نے کیا فرمایا ہے, اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب بے حیا ہو جائے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. نبی فرما رہے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا شعبہ ہے. نبی فرما رہے ہیں استحیوا من اللہ حق الحیاء, اللہ سے حیا کا حق ادا کرو, جیسا اس سے حیا کرنا چاہیے ویسے حیا کرو. ایک مسلمان گھر میں بے حیائی کا تصور نہیں ہونا چاہیے, بے حیائی کا تصور نہیں. یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہمارے گھر میں جو آئے تندناتا بیل کی طرح چلا جائے, کسی سے کوئی پردہ نہیں, اپنا آ رہا ہے, پرانا آ رہا ہے, محرم آتا ہے, غیر محرم آتا ہے, جوان آتا ہے, بوڑھا آتا ہے, کوئی بھی آتا ہے, اجازت لینے کی ضرورت, دندناتا گھر میں داخل ہوتا ہے. یہ بے حیاؤں کا گھر ہوتا ہے, حیا والوں کا گھر نہیں ہوتا. حیا والوں کے گھر میں بغیر اجازت کے انٹری نہیں ہوتی, بغیر اجازت کے داخلہ نہیں ہوتا. اس لیے اپنے گھروں کے اندر حیا کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان عورت کتنی باحیا ہو, اللہ اکبر. قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی تھی, کتنی خوبصورت تعلیم قرآن نے ہمیں دی تھی. ہمیں قرآن نے تعلیم دی تھی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, کہ دیکھو مسلمان عورت اگر گھر سے کسی ضرورت کی وجہ سے نکل رہی ہے تو اس کے پیر میں پازیب نہیں ہونا چاہیے, اس کے پیر میں گھگرو والا زیور نہیں ہونا چاہیے کہ جب پیر زمین پر مارے گھگرو کی آواز کسی غیر مرد کے کان میں پڑ رہی ہے. فرمایا ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں
بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پیروں کو زمین پر نہ مارو کہ دوسرے مردوں کی کانوں میں آواز تمہاری پہنچ جائے. ہمیں یہاں تک حیا کی تعلیم ہمارے قرآن نے دی ہے, ہمارے نبی نے دی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, اپنے گھروں کا ماحول اور گھر کی حیا کا پتہ چلتا ہے مرد کی حیا سے. اگر کسی مرد کی غیرت کا پتہ لگانا ہو, کسی مرد کی حیا کا پتہ لگانا ہو, اس کے گھر کی مستورات کو دیکھو. اگر اس کے گھر کی مستورات, گھر کی اس کی مائیں بہنیں اور بہو بیٹیاں حیا کے ساتھ ہیں تو یہ مرد حیا والا ہے. اور اگر اس کے گھر کی مستورات بے پردہ ہیں, بے حیا ہیں, بے حجاب ہیں, کہیں بھی آنا جانا ہے بے پردگی کے ساتھ, تو یہ مرد بے غیرت ہے, بے حیا ہے, مٹھوس ہے, دیوس ہے. اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز نہیں, حیا نام کی کوئی چیز نہیں. جو باحیا مارو ہوگا, یاد رکھنا, گوارا نہیں کرے گا میری بیٹی پر, میری بہن پر, میری بیوی پر, میری ماں پر, میری خالہ پر کسی غیر مرد لچے لپھپے کی نظر پڑ جائے تو اس کو بھی گوارا نہیں کرے گا. اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھے گا کہ کوئی بھی میری بہن بیٹی کے اوپر نظر ڈالے, نہیں, یہ میری غیرت کے خلاف ہے, میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ تو مردوں کا مسئلہ ہے. مرد اگر باحیا ہوں گے گھر میں عورتیں بھی باحیا ہوں گی. مرد اگر بے حیا ہوں گے, بے غیرت ہوں گے تو گھر کی مستورات بھی بے غیرت ہوں گی. اور ایک حدیث ضعیف ہے لیکن دوسری حدیث سے اس کی تقویت ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من زنا زن بأہلہ, جو بے حیائی کرے گا اس کے گھر میں بے حیائی ہوگی. جو بے حیائی کرے گا اس کے گھر میں بے حیائی ہوگی. نبی نے فرمایا ہے کہ تم باحیا بنو, عفو تعفو نساءکم, تم پاک دامن بنتے رہو, تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہیں گی, تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہیں گی. ہم اگر بے حیا ہو گئے, ہم اگر بے غیرت ہو گئے, ہم گناہ جنسی گناہ میں مبتلا ہو گئے, زنا میں مبتلا ہو گئے, نبی کا فرمان ہے تمہاری بیٹی نہیں بچے گی, تمہاری بہن نہیں بچے گی, تمہاری بیوی نہیں بچے گی. عفو تعفو نساءکم, تم پاک دامن رہو گے, تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہیں گی, گھر کی بیویاں پاک دامن رہیں گی. تمہاری آنکھ کا پانی اگر حیا کا مر گیا, تم میں حیا ہو گئے, تمہارے دل بے غیرت ہو گئے, تمہارا ضمیر مر گیا اندر کا, اور جو چاہے تم کرتے پھرتے ہو تو تمہارے گھروں میں بھی یہی ہوگا, یہی ہوگا. تو اس لیے آپ سب طے کرو کہ ہمیں حیا کی زندگی گزارنا ہے, بے حیائی کی زندگی نہیں گزارنا ہے. نبی نے ہمیں حیا کا سبق دیا ہے, حیا کا سبق دیا ہے. قرآن نے ہمیں حیا کا سبق دیا ہے. میں اپنی نہیں کہہ رہا, قرآن کی سنانا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کو حکم دیا اللہ نے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی, اپنی بیویوں سے, بیٹیوں سے, مسلمان عورتوں سے کہو کہ گھروں سے جب نکلا کریں تو پردے کے ساتھ نکلا کریں. قرآن کا حکم ہے, کسی ملا کا حکم نہیں, کسی ملا کا فیصلہ نہیں ہے, قرآن کا فیصلہ ہے. نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو, صحابہ سے کہا گیا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اگر تمہیں ضرورت پڑے نبی کی بیویوں سے کسی چیز کو مانگنے کی, نبی کی بیویاں پوری امت کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں, مائیں. اور یہ ماں ہونا بھی قرآن نے کہا ہے, وازواجہ امہاتہم, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. مجھے اپنی ماں میں شک ہو سکتا ہے میری کوئی اور ماں ہو, لیکن نبی کی بیویوں کو قرآن نے کہا تمہاری ماں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود کیا کہا گیا کہ نبی کی بیویاں جو تمہاری روحانی ماں ہے, اگر تمہیں کوئی سامان لینے کی ضرورت پڑے فاسألوهن من وراء حجاب, تو پردے سے لینا, سامنے نہ آنا. یہاں حکم دیا
تو کیا ہمارے آپ کے لیے جائز ہو، ہمارے آپ کے لیے روا ہوگا کہ ہم جس گھر میں جائیں چلے جائیں، یا ہمارے گھر میں جو آئے چلا آئے، کوئی روک ٹوک نہیں، کسی طرح کی ممانعت نہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اپنے گھر میں صرف محرم آنے والے ہوں، محرم آنے والے ہوں، نہ محرم ہمارے گھروں میں نہ آئیں، اجازت کے ساتھ، اور سب پابندی ہو ہمارے گھر میں کوئی آئے گا جب ہم موجود ہوں گے، ہماری غیر موجودگی میں کوئی مرد ہمارے گھر میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے حیا کا ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے بھی ایسا نہیں ہے ایسے بھی اب بھی محلے موجود ہیں۔ آپ حیرت ہوگی، بمبئی جیسے شہر میں 600 مکانات کی کالونی، اور اس میں ایک بھی عورت بے پردہ نہیں، ایک بھی ٹی وی نہیں، ایک بندہ بھی بے نماز نہیں، اور ایک کالونی میں 1100 مکانات میں ایک عورت بے پردہ نہیں، ایک بھی بے نمازی نہیں، اور کہیں کوئی ٹی وی نہیں۔ ہے کون سا شہر جہاں سے پوری دنیا میں بے حیائی سپلائی ہوئی؟ بے حیائی کا کیا ہے؟ سپلائر ہے پوری دنیا میں، لیکن اس بے حیائی کے اڈے میں بھی اتنی حیادار عورتیں موجود ہیں، اتنی باغیرت عورتیں موجود ہیں، باپردہ عورتیں موجود ہیں۔ بس تھاننے کی ضرورت ہے، تھاننے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، حیا میں اللہ نے عزت رکھی ہے، حیا میں اللہ نے قیمت رکھی ہے، حیا میں اللہ نے عظمت رکھی ہے۔ مستورات میں سنایا کرتا ہوں، ایک مسلمان عورت ایک ایئرپورٹ پر جا رہی ہے، لندن کے ایئرپورٹ پہ، باپردہ ہے، تو جو کام کرنے والی ایئرپورٹ پہ مستورات ہوتی ہے لیڈی، وہ ایک آئی اور برس پڑی، کیا تم نے لگا رکھا ہے، حجاب پہن رکھا ہے، اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے، اسلام نے تمہیں قید کر دیا ہے، تمہاری زندگی کو گھیر دیا ہے اور تمہیں بالکل بیکار کر دیا ہے، موج کرو، کھاؤ پیو، گھومو، چہرہ کھولو، یہ کیا اندر سے گھٹن ہو رہی ہے؟ وہ بہن بڑی ہوشیار تھی، سنتی رہی، اس کی ساری تقریر سنی، سننے کے بعد کا بہن آپ نے کہہ لیا کہ ہم نے کہہ لیا، اب میری سن لو آپ۔ اس نے اپنے پرس سے ایک چاکلیٹ نکالا، اور نکالنے کے بعد میں اس کو، اس کے ریپر کو کھولا، زمین پہ ڈالا اور اس پہ چپل رکھی، اٹھایا اور کہا بہن اسے کھا لو۔ یہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا نکالا، ریپر کے ساتھ دیا، لیجیے آج یہ ٹھیک ہے، یہ کھا لو۔ کہا آپ نے پہلا کیوں نہیں کھایا؟ کہ وہ آپ نے زمین میں ڈال دیا، پیروں سے رگڑ دیا آپ نے، میں کیسے کھا سکتی؟ اس نے کہا پتہ یہ چلا، جو ریپر میں ہے، جو پیک ہے، وہ قیمتی ہے، باعزت ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو ریپر سے باہر ہے، بیکار ہے، رونا ہوا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ میری بہن، میں باپردہ ہوں، ریپر میں ہوں، باعزت ہوں، پردے میں ہوں، تم بے پردہ ہو، بے عزت تم ہو، قید میں تم ہو، اور تمہیں جو چاہتا ہے حوث کی نگاہ سے دیکھتا ہے، شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہمیں جو دیکھے گا وہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ تو اس لیے پردے کے اندر اللہ نے عزت رکھی، پردے کے اندر اللہ نے عظمت رکھی، پردے کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو باپردہ بناؤ، باحیا بناؤ، اپنی بچیوں کو حجاب کے اندر رکھو۔ یہ نہیں ابھی ہماری چھوٹی بچی ہے، 5 سال کی ہے، 7 سال کی ہے، 8 سال کی ہے، یاد آپ اسے کیا بناؤ، ابھی جینس پہنا دیا، ٹاپ پہنا دیا، فراک پہنا دیا۔ اب جب اس کی بچپن میں عادت آپ نے یہ ڈال دی، جوان ہو کر کے آپ اسے اسلامی لباس پہنانا چاہو، ہے کہ نہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تو وہی جینس پہنوں گی اور میں شرٹ پہنوں گی۔ اب آپ کوشش بھی کرو گی، اس کی طبیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اسی لباس کو پسند کرے گی۔ اس لیے بچیوں کو بچپن سے پورا لباس پہنانے کی کوشش کرو، وہ پورا لباس پہنے، فل آستین کے ساتھ میں
مکمل حجاب کے ساتھ میں، چھوٹی بچی ہے 5 سال کی، 7 سال کی، 10 سال کی، اب وہ مکھنا پہنتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، کھلے ہوئے بال اس کے خوبصورت نہیں لگے، خوبصورت نہیں لگیں گے۔ آج سے اس کی آپ نے عادت ڈالی ہے، جوان ہونے کے بعد اس کی کوشش ہوگی اس کی انگلی کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے، اس کے جسم کے کسی عضو کو بھی نہ دیکھ سکے، تو بچپن سے تربیت دینا پڑے گی، تربیت کرنا پڑے گی، سمجھانا پڑے گا، محبت سے، پیار سے بتانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر اور اپنی بچیوں میں حیا کے ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ حیا پیدا کرو گے، حیا والے بنو گے۔ بے حیائی کا ماحول رکھو گے، بے حیاؤں پر اللہ کا عذاب بڑا سخت آتا ہے، بے حیاؤں پر اللہ کا عذاب سخت آتا ہے۔ قوم لوط بے حیا تھی، قوم لوط بے حیا تھی، وہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، لڑکوں سے خواہش پوری کرتے تھے، بے حیا قوم تھی۔ اللہ نے جو عذاب قوم لوط کو دیا ہے، کسی قوم کو وہ عذاب نہیں دیا، کسی قوم کو نہیں دیا۔ پہلے کیا آیا؟ زلزلہ آیا، زمین کو اٹھایا اللہ نے، آسمانوں تک لے گیا، الٹا پٹک دیا، پتھروں کی ان کے اوپر کیا کی؟ بارش کی۔ جبرائیل نے چیخ ماری، کلیجے سب کے پھٹ گئے، کلیجے سب کے پھٹ گئے۔ زمین میں پھر ان کو اللہ نے دھسا دیا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ نشیبی زمین اور سب سے نیچے جو زمین ہے وہ قریہ صدوم کی ہے، جو اسرائیل میں ہے، جہاں پر عذاب آیا تھا قوم لوط کو۔ اور آج بھی اس پانی میں عذاب کا اثر ہے، عذاب کا اثر آج بھی ہے۔ وہ جو پانی ہے وہ ایسا ہے، آدمی جا کے لیٹ گیا، ڈوبتا نہیں، ڈوبتا نہیں۔ میرے ساتھ وہاں اسرائیل کے 3-4 علماء تھے، وقت لگا رہے تھے، وہ بتانے لگے ہم جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اس کے اوپر، اندر ہم نہیں جاتے، ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زندہ کسی چیز کو اندر لیتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایک چمچ اس کا پانی منہ کے اندر چلا گیا، آدمی بچ نہیں سکتا، مر جائے۔ اس کو لوگوں نے کیا بنایا؟ اب تفریح کا بنایا۔ اب سب سے زیادہ پوٹاس تیار ہو رہی ہے وہیں سے، اسرائیل میں پوٹاس وہیں سے تیار ہو رہی ہے، ہمارے کھیتوں میں پڑتی ہے، اس لیے کہ 70% نمک ہے اس پانی کی۔ آج بھی کوئی زندہ چیز پانی میں ڈالی جائے رک نہیں سکتی، اور کوئی بھی زندہ چیز اس پانی کے اندر نہیں، نہ کوئی کیڑا، نہ مکوڑا، نہ میڈک، نہ مچھلی، کوئی چیز نہیں ہے۔ عذاب کا اثر اب بھی ہے۔ یہ کس پر عذاب آیا تھا؟ بے حیا قوم پر یہ عذاب آیا تھا، بے حیا قوم پر۔ اس لیے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کی کوشش کرو، حیا دار بنو، آنکھوں میں حیا کے پانی کو کیا ہے اپنے پیدا کرو، حیا دار بنو گے۔ کیوں؟ اللہ بھی حیا والا، نبی بھی حیا والا، دین بھی ہمارا حیا والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حی ستیر یحب الحیا، اللہ حیا والا ہے، اللہ خوشی کرنے والا ہے، اور حیا کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہمارے نبی کیا ہیں؟ حیا والے ہیں۔ کتنے حیا والے ہمارے نبی، جن کے ہم آج امتی کہلانے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، کتنے حیا والے ہیں؟ پوچھو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا شد حیا من امرات فی خدرها، جو بچی آج دلہن بنائی گئی ہو، ڈولی میں بٹھائی جائے، اس کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے، میرے نبی میں اس سے زیادہ حیا تھی، اس سے زیادہ حیا تھی۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم کیوں بے حیا ہو گئے؟ ہم کیوں بے حیا ہو گئے؟ ہمارے گھروں میں کیسے بے حیائی آ گئی؟ ہماری مائیں بہنیں کیوں آوارہ پھرنے لگی؟ اور ہم نے اللہ اکبر بے حیا بنا کر کے ایمان سے بھی انہیں کیا کر دیا؟ محروم کر دیا۔ آج اس بے پردگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جانے کے نہیں گئے۔ اگر ان میں حیا ہوتی کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ اب ایک دو نہیں، ہزاروں لڑکیاں ہماری، جن کو مسلمان ماں نے دودھ پلایا تھا، مسلمان باپ نے جن کی تربیت کی تھی، جن کے کان میں پیدا ہوتے ہی اذان کہی گئی تھی، جنہوں نے بار بار کلمہ پڑھا تھا، آج وہی
یہی مسلمان بچیاں کیا ہے، غیروں کے ساتھ جا کر اپنے ایمان کو بیچ دیتی ہیں، دنیا کی جھوٹی لذت کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر ڈالتی ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ بچیاں مجرم ہیں، مجھے معاف کرنا، تو مجرم ماں بھی ہے، مجرم باپ بھی ہے۔ اس باپ نے، اس ماں نے حیا کی تعلیم نہیں دی، ایمان کی تعلیم نہیں دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کا درس دیا تھا، وہ حیا کا درس نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے قیامت میں بچی پکڑی جائے گی تو باپ بھی پکڑا جائے گا، ماں بھی پکڑی جائے گی۔ تو اس لیے اگر ہم اس پر قدم نہیں لگائیں گے اور ہم اس پر سختی نہیں کریں گے اور حیا کا ماحول قائم نہیں کریں گے تو نہ معلوم کتنی بچیاں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ بھائی کرو گے حیا کا ماحول پیدا انشاءاللہ، باحیا بنو گے نا انشاءاللہ۔ تو میں نے جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں، نماز کی کیا کرنا بھائی، پابندی کرو گے نا انشاءاللہ، نماز کی پابندی۔ شراب جوئے سے اپنے آپ کو کیا کرنا، جوئے سٹے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حلال کا ایک لقمہ روکھا بغیر سالن کا قسم اللہ کی بہتر ہے حرام کے مرغے سے جس کو آپ کھا رہے ہیں، حرام کے مرغے سے۔ حلال کھاؤ، جوئے کے ذریعے سے، سٹے کے ذریعے سے آپ بچوں کو حرام کھلاؤ گے، یہی بچے مجھے معاف کرنا بڑے ہو کر کے آپ کے جیتے جائیں۔ یہی بچے جب حرام کھلایا گیا، اب اسے یہ توقع آپ رکھو ہی نہیں، فرما برداری کرے، میرا کہنا مانیں گے، ناممکن کے سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کل لحم نبت من السحت فالنار اولى به، آقا نے فرمایا ہے ہر وہ گوشت پوشت جو حرام مال سے پلتا بڑھتا ہے وہ جہنم میں ڈالنے کے لائق ہے۔ تو اولاد کو ایک وقت فاقہ تو کراؤ لیکن حرام مت کھلاؤ، سٹے جوئے کا مت کھلاؤ ان کو۔ غریب ہو آپ چٹنی سے روٹی کھلا دو، دال سے روٹی کھلا دو، لیکن حرام مت کھلاؤ۔ حلال کھلاؤ گے یہ اولاد آپ کی فرما بردار اطاعتشار ہوگی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ورنہ یہ اولاد بڑے ہو کر ہماری ناک میں نکل ڈالے گی اور وہ کچھ کرے گی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کو سوچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔